الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میری گزارش ہے آپ تمام سے ایک بار بلند آواز سے درود پاک نذرانہ پیش فرمائیے. بلند آواز سے درود پاک نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مامور فرشتے وہ درود اسی وقت مجھ تک میرے روزے میں پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ امتی جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے اور فلاں جگہ سے وہ آپ پر درود بھیج رہا ہے. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. درود پاک. لہذا درود پاک جو ہے جب پڑھا کریں، محفل میں پڑھ رہے ہیں، سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں ارد گرد کی چیزیں گواہ بن جائیں کہ کل قیامت کے دن ارد گرد کی یہ اشیاء گواہی دیں کہ یا رب العالمین فلاں ذکر رسول کی محفل میں، ذکر اللہ کی محفل میں یہ بندہ موجود تھا اور اس نے سبحان اللہ کہا یا درود پاک پڑھا. چیزیں گواہی دیتی ہیں. آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں زمین کا یہ خطہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا رب العالمین جب نفسا نفسی کا دور تھا، ارد گرد میں لوگ باتیں کر رہے تھے، ارد گرد میں لوگ دور دور بیٹھے ہوئے تھے اور وہ محفل میں نہیں آ رہے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ یہ شخص چل کر آیا اور یا رب العالمین تیرے ذکر پاک کی محفل میں آ کر بیٹھا. یہ زمین کا خطہ نہ صرف گواہی دے گا بلکہ حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کا وہ خطہ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے، مومنین مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ زمین کے باقی حصوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر تو، میری پیٹھ پر تو اللہ کا ذکر ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں. ہمارا عقیدہ ایمان ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، ہوا کا جھونکا آ نہیں سکتا، پرندہ پر مار نہیں سکتا. جب ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے تو بھلا بتائیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی ٹانگیں چلاتے ہوئے یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہ تھا. اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی توفیق سے ہم یہ اللہ کے ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس ذکر پاک کی محفل کی برکت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مختلف علاقوں سے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی اس جگہ جمع ہونے کا مقصد اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی منتشر ہونے سے پہلے، ان کی اٹھ جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے ایسی محفل ملی.
जहाँ ना नोट की बात है ना वोट की बात है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की पैगाम मिला, आप आकर बैठे, ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमत ज़्यादा कर दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफिल की जुमला बरक़ात समरात हम सबको अता फरमाए। इसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी कुछ देर पहले नात ख़्वां हज़रात नात पढ़ रहे थे और यकीनन मेरे बाद भी नात ख़्वां हज़रात नात पढ़ेंगे और मैं बड़े मुख्तसर वक्त के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ इस उन्वान पर कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ किस बुनियाद पर उस्तवार होना चाहिए। हम अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने या मोहब्बत का इजहार करने की बुनियाद क्या है? इस्लाम की तमाम तालीमात की बुनियाद कुरान और हदीस है। जितने भी अहकामात हैं, जितने भी फरामीन हैं, उन सब की बुनियाद कुरान और सुन्नत है। तो मैं कुरान और हदीस आपके सामने रखूंगा और हम समझेंगे कि हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक, हमारे ताल्लुक की बुनियादें क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। खुदा न ख्वास्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा तो पढ़ा है, हुजूर से मोहब्बत के दावे भी करने लगे, नात ख्वानी की महफिल में भी आकर बैठ गए, कुछ कभी कभार तन्हाई में नात पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हुजूर से ताल्लुक की बुनियाद ना पता हो और मौत आ जाए। और जब फरिश्ते कब्र में आए और कब्र में आकर नकीरैन पूछे मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चेहरा मुबारक दिखाया जाए। या दूसरी तशरीह के मुताबिक उलमा फरमाते हैं उस साहिब कब्र और मदीना तैयबा में रसूल पाक के रोजे मुबारक के दरमियान हिजाबात उठा दिए जाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाए और पूछा जाए, नकीरें कब्र में पूछें, कब्र की तारीकी, कब्र के अंधेरे में पूछें, घबराहट का मुकाम होगा, रिश्तेदार बहन भाई छोड़कर चले जाएंगे, माल असबाब दुनिया पीछे रह जाएगी, घर पीछे होगा, बीवी बच्चे माँ बाप सब पीछे होंगे, दोस्त और दोस्तों की महफिलें पीछे रह जाएंगी, दुनिया की चमक, दुनिया की रौनक, दुनिया के बाजार जहां खाते थे, जहां पीते थे, जहां हंसते और खिलखिलाते थे, जहां कारोबार करते थे, जहां नौकरी करते थे, जहां हम वक्त गुजारा करते थे, जिंदगी के लम्हात गुजारा करते थे, वो दुनिया पीछे रह जाएगी और एक अंधेरी दुनिया होगी, कब्र की तारीख दुनिया। उसमें रोशनी उस वक्त होगी जब इन सवालात के जवाबात ठीक ठीक दे देंगे अल्लाह के फजल से। कब्र की तन्हाइयों में जब कफन में लिपटी हुई लाश पड़ी होगी, उस वक्त नकीरेन पूछेंगे मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बता ए कब्र में आने वाले, ए दफनाए जाने वाले और कफन में लिपटे हुई मैयत, तू बता इस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में कैसा ताल्लुक रखता था और क्या कहा करता था इनके मुतालिक दुनिया में। जवाब नहीं आ रहा है, अगर जवाब नहीं आया, खुदा की कसम दुनिया तारीख से तारीख तरीन हो जाएगी। यहां नारे लगाने हैं, इज़हार मोहब्बत का, इश्क का, ताल्लुक की बुनियाद क्या थी, अगर ये समझ में नहीं आया तो छुटकारा नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर कोई ये कहे मुझे कब्र में जाऊंगा ही नहीं मैं, ये तो काफिर भी इनकार नहीं करता, मुसलमान कैसे करेगा। हिंदू से पूछ रहे हैं, वो भी बोलेगा मरना है एक दिन। हिंदू बनिया, हिंदू खबीस, वो भी बोलेगा एक दिन मेरी चिता जलाई जाएगी, मुझे मरना है। कौन इनकार कर सकता है। हमारा मौजूद होना इस बात की दलील है, हमारे दादा परदादा भी कभी हुआ करते थे जिनका हम लुत्फा हैं।
اگر وہ نہ رہے تو ہم بھی نہ رہیں گے. سانس تو اکھڑنی ہے, میت تو اٹھنی ہے, کفن تو پہننا پڑے گا. پڑے ہوں گے ایسے ہی, کوئی آئے گا اور نہلا دے گا, اور میت اٹھائی جائے گی. اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, وہ رات آئے گی. راتیں تو بہت ساری آتی ہیں, ایک رات وہ آئے گی جو قبر کی ہوگی. کل مغرب کی نماز کے بعد میرے پاس میسج آیا. میرے ایک قریبی جاننے والے میرے پیر بھائی جناب محترم محمد تسلیم صاحب مرحوم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی انتقال پر ملال کی خبر ملی. پانی کی موٹر تھی, پانی آ رہا ہوگا, وہ پانی کی موٹر لگا رہے تھے. جانتے بوجھتے تو کوئی نہیں مرتا نا, جانتے بوجھتے کوئی مرا ہے کبھی؟ ہر ایک چاہتا ہے میری 1000 سال کی عمر ہو اور ہر سال کے دن ہو 1000. ہر ایک ہی چاہتا ہے, اور میری موج مستیاں ہوں اور میرے مزے ہوں, ہر ایک ہی چاہتا ہے. لیکن ہر چاہت پوری نہیں ہوتی, معاف کیجئے گا, ہر چاہت پوری نہیں ہوتی. اللہ کے فیصلے اٹل ہیں. ہے کوئی مائی کلال جو اللہ کے فیصلوں کو بدل ڈالے؟ جب موت آتی ہے نا, دبے قدموں سے آتی ہے. ہاں اللہ والے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی انفارم فرما دیتے, کبھی اطلاع نہیں دیتے. جانا سب نے ہے, جانا سب نے ہے. آج ہم بیٹھے ہیں, سانس لے رہے ہیں, ایک دن سانس اکھڑنے لگے گی. ایک دن سانس ہم منہ کھول کے سانس لیں گے. کرونا کا مریض ہے نا, وہ سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں, سانس نہیں آتی, وینٹیلیٹر پر چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی سانس نہیں آئے تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ ذرا سانس روک کے دیکھیے, سانس روک کر دیکھیے, چند سیکنڈ, 1 منٹ, 2 منٹ, شاید مشکل سے 2 منٹ روکیں. تیسرے منٹ میں آپ دیکھیے گا آپ کی حالت کیا ہوگی. جسم میں چیونٹیاں رنگنے لگیں گی, بی پی ڈاؤن ہونے لگے گا, دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں گی, اور گہرا سانس لیں گے آپ اچانک. اب اندازہ کریں, اس وقت تو آپ کی کنٹرول میں, آپ گہرا سانس لے سکتے ہیں اور اپنی سانس بحال کر سکتے ہیں. جب موت آتی ہے نا تو گہرا سانس نہیں لیا جاتا, اس ٹائم سانس بند ہو جاتی ہے, چوک ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکنیں بے ربط ختم, دل کی دھڑکنیں ختم, پانی خون پانی بننے لگتا ہے, سانس نہیں آ رہی ہے, خون پانی بن رہا ہے, یہ کن پٹی اندر دبنے لگتی ہیں, آنکھیں پلٹنے لگتی ہیں, ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور سب سے پہلے جو جان نکالی جاتی ہے وہ پیروں سے نکالی جاتی ہے, پیروں کی انگلیوں سے. فرشتے آ جاتے ہیں, فرشتے آ کر انسان کو داب لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, روح اندر سے کھینچ کر نکالی جاتی ہے. اور قرآن پاک میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ الساق بالساق. قرآن پاک میں اللہ فرمایا ایڑی پہ ایڑی رکھ کے انسان رگڑتا ہے. جس موت کی تکلیف کو اللہ حق سبحانہ وتعالی بیان کرے, اس موت کی تکلیف برحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم کتنے غافل ہیں. ایک آنے والی وہ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے, اور کسی وقت بھی کسی کو آ سکتی ہے, اور ہم اتنے غافل ہیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی, ہم سے سچی توبہ نہیں ہوتی, ہم کیسی بے بسی کے, ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, ہم اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. دل میں کوئی خیال آتا ہے, ہم اس کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں. دل میں کوئی چاہت پیدا ہوتی ہے, کوئی گندا خیال, کوئی گناہ کا خیال, نماز نہیں پڑھ لی تو نہیں پڑھ لی, کون ہے, کون پڑھائے گا, میری مرضی. اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی جانب, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی جانب, کامیابی کی جانب. مؤذن ہے, صدا دے رہا ہے تو دے رہا ہوگا. امام صاحب ہے, نماز پڑھائیں گے, جس کو پڑھنی ہے پڑھے, جو نہ پڑھے نہ پڑھے. اللہ اکبر. ایک مسلمان کو اپنی ذات پر کنٹرول نہ ہو, اور کل اگر تنہائی میں جب یہی دوست احباب آخر وقت میں میت اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں گے, اور میت کی ڈولی جا رہی ہوگی, بتاؤ انسان مرنے والا اپنے جسم کو, اپنی جنازے کو دیکھتا ہوگا, یہ میرے میت ہے, یہ وہ جسم ہے. روح کہے گی, روح کہتی ہوگی
کہ یہ میرا جسم ہے جس کو میں اٹھائی پھرتی تھی، اس کی آنکھوں سے میں دیکھتی تھی، اس کی زبان سے میں بولتی تھی تو گندا بولتی تھی، غیبت، جھوٹ، گندی باتیں، دل دکھانا، چلانا، بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، آنکھیں قابو میں نہیں، کان گانے سن رہے ہیں، گندی باتیں سن رہے ہیں، ہاتھ قابو میں نہیں، پیر قابو میں نہیں، روح بولی کہ یہ میرا جسم تھا گندا غلیظ جس کو میں اٹھائی پھرتی تھی، ہائے میری ناکامی۔ اور میت تو چلتی چلی جا رہی ہوگی، پھر وہ گڑھا آئے گا جہاں اس کو دفنا دیا جائے گا، اس گھڑے کے اندر، اور پھر رشتہ دار تو چلے جائیں گے وہ کڑوا کھانا کھانے، اپنی اپنی موت کو بھول رہے ہوں گے وہ، اور جانے والا قبر میں تنہائی میں پڑا ہوگا۔ پھر وہ رات آئے گی جو رات قبر میں تو باہر نہیں۔ تسلیم بھائی نے پانی کی موٹر لگائی، 5 بجے کا ٹائم تھا، کرنٹ آ گیا۔ وہیں کرنٹ کی وجہ سے چپک گئے، جب تک کہ گھر والے ان کو چھڑاتے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دھڑکنیں ختم، صبح جب اٹھے ہوں گے نا وہ تو معمول کی زندگی تھی، جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے، ہم سمجھ رہے ہیں معمول، یہ ہم 100 سال 1000 سال ایسے ہی جیتے رہیں گے، ایسا نارمل بیٹھے ہیں، اپنے قدموں پہ چل کے جائیں گے، پھر جائیں گے، رات ہوگی، صبح ہوگی، پھر شام ہوگی، پھر مستیاں، وہی باتیں، وہی چیز، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تسلیم بھائی جب صبح اٹھے ہوں گے تو انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا نارمل لائف ہے، ان کو کیا پتا آج شام 5 بجے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، ان کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا، یہ اللہ کی غیب ہے، اللہ کو پتا ہے۔ صبح کے وقت اٹھے، وہ ناشتہ کیا ہوگا، وہ اپنے کام نمٹائے ہوں گے، جو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، جو نیکیاں کی ہوں گی سو کی ہوں گی۔ ہم بھی کرتے ہیں کبھی غفلت میں، ایک تاریخ ہے، ایک وقت ہے مقرر، وہ اچانک آ جائے گا اور ملک الموت کہے گا آؤ چلو، تو جانا ہوگا۔ وہاں جو کام آئے گی چیز، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور سے محبت کتنی کرنی ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ، جان پھڑک جائے، جان ختم ہو جائے، حضور کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جب بات اس پر ٹھہری کہ اس سفر میں، آخری سفر میں کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ رسول پاک سے تعلق کیسا ہو، تو اس تعلق کی بنیادیں سمجھنا فرض ہے کہ نہیں؟ بتائیں آپ، ضروری ہے یا نہیں؟ میں آج آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو میرے بھائی ارد گرد بیٹھے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ التماس کروں گا آپ محفل میں آ کر بیٹھیں اور سمجھیں قرآن و سنت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 91 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گروہ انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام، انبیاء و رسول، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو پیروی کیجئے ان کی ہدایت کی، ان کے راستے کی، ان کے طریق کی۔ یعنی گروہ انبیاء کے جو خصائص ہیں، جو انبیاء کرام کی سیرت انبیاء ہے یا خصائص انبیاء ہے، اس کی آپ پیروی کریں۔ یہاں شریعت نہیں ہے اور انبیاء کی، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پچھلے تمام انبیاء کی شریعتیں، قانون وہ منسوخ ہو گئے۔
ہمارے پیارے نبی نبی آخر الزماں ہیں، نبی خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی رسول کبھی نہیں آئے گا، کسی صورت میں نہیں آئے گا، کسی نوعیت کا نہیں آئے گا. آپ آخری رسول اور نبی ہیں. تو پچھلے انبیاء کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جو جتنے پچھلے انبیاء ہیں ان کی سیرت اور ان کے خصائص آپ کی ذات میں ہوں. سن لیجئے غور سے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے، اور تمام تقریباً مفسرین اسی سے ملتا جلتا فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی شریعت آنے کے بعد صرف حضور کی شریعت کی پیروی کی جائے گی، اور حضور کو حکم دیا جا رہا ہے پچھلے تمام انبیاء کی سیرت، کردار اور ان کی خواص، خاصیتیں آپ کی ذات میں مجتمع ہو جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 100% پیروی کی، اور آپ تمام انبیاء کے کمالات کے جامع بن گئے. وہ تمام خواص جو تمام انبیاء کو الگ الگ ملے تھے وہ حضور کی تنہا ذات میں جمع کر دیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اچھا خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم جس سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، وہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکارتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچا خوبا ہم دارم تو تنہا داری. حضور آپ اس تنہا ذات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کر دیے. تو پہلی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خواص ان کی سیرت کے جامع ہیں، لیکن حضور کی شریعت آنے کے بعد پچھلی کسی شریعت کی پیروی نہیں کی جائے گی. انجیل، تورات، زبور ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات ان کے پیروکاروں نے خرد برد کر دی، محفوظ نہیں رکھی. ان کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ قرآن پاک آنے کے بعد ہم نے پیروی قرآن پاک کی کر لی. ایمان سب کتابوں پر رکھی. اصل حالت میں جس نبی کو جو کتاب ملی ہے اس پر ایمان ہے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن پاک محفوظ ہے، یہ محفوظ راستہ ہے، یہ شریعت کا راستہ ہے. ایک بات کلیئر ہو گئی، حضور کے بعد کوئی نبی رسول نہیں. دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تمام انبیاء کی سیرتیں، کردار اور خصائص مجتمع ہو گئے. ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے.